بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے حقیقی امیر المؤمنین ہے آپ امام المسلمین ہے آپ امیر المؤمنین ہے آپ امام المسلمین ہے آپ نبی نے جنتی صدیق اکبر ہے نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی عمر سے بھی وہ افضل ہے وہ عثمان سے بھی اعلیٰ ہے یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے یقیناً پیشوا
نہ گھبراؤ گناہگاروں، تمہارے حشر میں حامی محب شافع روز جزا صدیق اکبر ہے، محب شافع روز جزا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے جو ہر حامد کا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ سرور قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر معمبر پسینہ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، جمادی الاخری کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور 22 جمادی الاخری کو تمام مسلمانوں کی جان پیارے حبیب کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تو پچھلا جمعہ بھی آپ کی سیرت کے حوالے سے تھا، آج کا جمعہ بھی آج انشاءاللہ آپ کی مبارک زندگی کے مبارک اوصاف، آپ کی تعلیمات اور آپ کی زندگی کے چند مبارک پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے۔ محترم، جہاں تک آپ کے اوصاف کی بات ہے، آپ کے ذکر کی بات ہے، آپ کو یاد کرنے کی بات ہے، آپ کے واقعات بیان کرنے کی بات ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے حبیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک واقعات کو قرآن میں بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں آپ کو مختلف الفاظوں سے یاد کیا گیا، جیسے اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، ثانی سرکار کا، اور پھر آپ وہ شخصیت ہیں کہ آپ کی صحابیت اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں بیان فرمائی، آپ کا صحابی ہونا، اور پرہیزگار، ریاکاری سے دور، اللہ کی رضا طلب کرنے والا، اپنا مال اللہ کے نام پر لوٹانے والا، اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ السابق بھی آپ کو قرآن میں کہا گیا، اعظم درجے والی شخصیت بھی آپ کو قرآن میں کہا گیا۔ تو بہرحال جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ اس میں بیان فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا اتقا، اس کو جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ علماء نے، بڑے بڑے جید مفسرین نے اس اتقا جو لفظ ہے، سب سے بڑا پرہیزگار، اس سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے لکھا اپنی تفسیر کی کتب میں کہ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ آگے اللہ نے یہاں تک کہ یہ جو سورت ہے سورۃ اللیل، کچھ علماء نے تو یہاں تک بھی کہا، جیسے امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا
کہ سورۃ اللیل جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کی صورت ہے اور سورۃ الضحیٰ سرکار کی صورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بہت دور رکھا جائے گا اسے اتقا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، الذی یؤتی مالہ یتزکا کہ وہ اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، کیوں؟ یتزکا کہ اسے پاکیزگی ملے۔ کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ آیہ مقدسہ کب نازل ہوئی؟ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ تو بظاہر وہ بہت بڑی قیمت تھی، 5 اوقیہ سونا، یعنی جو تقریباً 32 تولے سونا بنتا ہے۔ اور آپ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ اگر امیہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتا 100 اوقیہ سونے کی تو میں وہ بھی دے دیتا اور بلال کو خرید لیتا، بلال کو خرید لیتا۔ اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، اور بھی 7 یہ ملا کے 7 شخصیات ایسی ہیں جن کو اسلام لانے کے بعد بڑی تکالیف دی گئی، بڑے مظالم کا سامنا کرنا پڑا، تو انہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے حبیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ جب آپ نے اتنی قیمتی رقم دے کر، اتنی زیادہ رقم دے کر حضرت بلال کو خریدا تو مشرکین نے انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ بلال نے کوئی اس کے اوپر احسان کیا ہو، تو اس احسان کا بدلہ ہے، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے کیا کر دیا، اسے خرید کے آزاد کر دیا۔ لیکن بات کچھ اور تھی کہ حضرت صدیق اکبر کے پیارے حبیب جن کی مسکراہٹ پر حضرت صدیق اکبر کا مسکرانا ہے، جن کی اداؤں پر حضرت صدیق اکبر کا اپنی جان کو قربان کر دینا ہے، جن کے سکون میں آپ کا سکون ہے، جو اگر غمگین ہو جائیں تو انہیں دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق بھی غمگین ہو جاتے ہیں۔ ان کی رضا یہ تھی کہ ہمارے بلال کو بڑی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہماری وجہ سے، ہمارا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کی وجہ سے، تو ہم چاہتے ہیں کوئی تو ہو جو میرے بلال کو خرید کر آزاد کر دے۔ تو آپ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر مجھے 100 اوقیہ سونا بھی دینا پڑا نا تو میں پھر بھی خرید کر اس کو آزاد کر دوں گا۔ بہرحال آپ خرید کر لائے جب، تو اس پر یہ آیہ مقدسہ مفسرین نے فرمایا نازل ہوئی کہ انہوں نے کوئی احسان کا بدلہ پورا کرنے کے لیے، بدلہ دینے کے لیے نہیں خریدا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اللہ فرماتا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس احسان کا بدلہ دیا جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے خریدا نہیں، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ ان کے رب بلند و بالا رب کی رضا ہے، یعنی جو انہوں نے خریدا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس لیے خریدا کہ ان کے رب کی رضا ہے، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کا حبیب خوش ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان کی رضا یہ ہے رب خوش ہو جائے، رب کا حبیب خوش ہو جائے، اور اللہ فرماتا ہے ان قریب وہ بھی راضی ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا۔ انداز ذرا دیکھیں، کمال کا انداز ہے۔ اللہ سورۃ الضحیٰ میں اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا مالا مال کرے گا کہ فَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہاں بھی کیا ہے سوف یرضا، یہاں بھی کیا ہے سوف یرضا، دونوں کمال کی شخصیات، ایک ہے اللہ کے حبیب، دوسرے اللہ کے حبیب۔ کیا کمال ہے، کیا لطف ہے قرآن پاک کی ان آیتوں میں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی اللہ راضی کر دے گا، اور میرے حبیب کے جو پیارے صدیق ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب جنت میں جائیں گے، اللہ کے انعام اور اکرام جب ان کو ملیں گے، اللہ کی نعمتیں انہیں ملیں گی، یہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیہ مقدسہ میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ میرے حبیب کا جو پیارا صدیق ہے وہ ریاکار نہیں،
مخلص ہے، اس کا اخلاص تو ایسا ہے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آپ جب غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، آپ کے باپ نے ابو قحافہ انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، تم غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیتے ہو، وہ تمہاری حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا جواب دیا کہ ابا جان میں اپنی حفاظت کے لیے خرید کر ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ وہ حفاظت کون سی؟ کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وہ حفاظت آخرت کی حفاظت ہے۔ آتا ہے علماء نے لکھا ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق خرید کر آئے نا حضرت بلال کو، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر ہمیں بھی اس کی خریداری میں شامل کر لو، ہماری بھی کچھ قیمت شامل کر لو۔ پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ سب کچھ آپ کی تا ہے، آپ ہی کا تو ہے، ابو بکر صدیق آپ کا ہے، یہ اس کو صدیق بنایا آپ نے ہے، عتیق بنایا آپ نے ہے، اس کا مال آپ کا ہے، اس کی اولاد آپ کی ہے، اس کا سب کچھ آپ کا ہے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ ہیں حضرت صدیق اکبر، یہ آپ کی مبارک زندگی کے اوصاف، جنہیں اللہ فرمائے اتقا، سب سے بڑا پرہیزگار، جنہیں اللہ فرمائے کہ ان کا مال اگر جاتا ہے خرچ ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہیں، جنہیں اللہ خود فرمائے کہ میرے پیارے حبیب کے یہ صحابی ہیں، وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آپ کی زندگی کا یہ بھی پہلو ہے، علماء نے لکھا کہ آپ کی وہ شخصیت ہے، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابی، بیٹے بھی صحابی، پوتے بھی صحابی، بیٹیاں بھی صحابی، نواسے بھی صحابی، ایسے خوش نصیب جو شخصیت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا، میرات المناجی میں موجود ہے، کہ آپ کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کے فضائل، یہاں تک علماء نے لکھا کہ آسمان کے ستاروں سے اور زمین کے ذروں سے بھی بڑھ کر ہے، اتنی آپ کی تعریفات ہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ مدینہ کے حوالے سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تشریف فرما تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں۔ کتنی جی؟ 360۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور یہی خصلت سبب بنے گی اس کو جنت میں داخل کروانے کا۔ ٹھیک ہے، اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ ان میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر تم میں تو وہ ساری کی ساری خصلتیں موجود ہیں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ آپ کی شان، یہ ہے آپ کی عظمت۔ آپ کے زندگی کے ہر پہلو کو دیکھیں، خوف خدا چمکتا ہوا نظر آئے گا، عشق مصطفیٰ چمکتا ہوا نظر آئے گا، اور تلاوت قرآن مہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ ایسا انداز زندگی اپنا گئے، اور یہی وہ ہستیاں ہیں۔ آج کل ہم ماننے والے نا، الحمدللہ ہم ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وہ ہیں کہ یہ تمہارے لیے آئیڈیل شخصیت ہے۔ اب کیا ہے، ان کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ سچ بولنے والے۔ اور ہم کہتے بھی ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں کہ ہم صحابہ سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، بازار میں کھڑے ہوتے ہیں، دن میں شمار بھی نہیں کیا جاتا کتنے جھوٹ بول لی۔ اور عقیدت ہمیں حضرت ابوبکر صدیق سے، محترم عقیدت کے ساتھ ساتھ ان کے زندگی کے جو پہلو ہیں، مبارک پہلو، ان کو بھی اپنانا چاہیے۔ انہوں نے جو کام کیے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ساری خصلتیں، وہ جو 360 اچھی خصلتیں ہیں اے ابوبکر صدیق، وہ ساری کی ساری تمہارے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی ذات جب آ گئی نا،
آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، نہ اپنے مال کی پرواہ کی، نہ اپنے والدین کی پرواہ کی، نہ اولاد کی پرواہ کی۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت آپ کے والد ابو قحافہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کوئی چند ایسے کلمات کہہ دیے جو سرکار کی شان میں نازیبہ تھے، درست نہیں تھے۔ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اتنی زور سے انہیں دھکا دیا کہ آپ کے باپ گر گئے۔ اب اسلام لانے کے بعد آپ تو مسلمان تھے نا، تو جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس طرح مجھ سے یہ کام ہو گیا کہ میرے والد نے اس طرح کی بات کی اور میں نے انہیں دھکا دے دیا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر آئندہ سے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں اس روایت سے یہ اندازہ لگائیں کہ جب بات آ گئی نا اپنے آقا کی تو پھر جذبات، اگرچہ سامنے والد بھی ہو تو پھر کیا ہے، میرے آقا کے لیے ہی جان ہے، میرے آقا کے لیے ہی سب کچھ ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے یہ مشہور واقعہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو بیٹے تھے حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے تھے، یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے ابھی۔ اب غزوہ بدر ہو گیا، اس کے بعد جب یہ اسلام لے کر آ گئے، ایک دن دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، تو ان باتوں کے اندر ہی چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور جنگ بدر میں آپ فلاں موقع کے اوپر میری تلوار کے نیچے تھے، لیکن میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں۔ پتہ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں عبد الرحمن اگر اس دن تم میری تلوار کے نیچے آ جاتے میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ کیوں؟ تم اس وقت میرے آقا کے دشمن تھے۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول جذبات دیکھیں، صحابہ کرام کی شان دیکھیں۔ ایسے نہیں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو خلیل بناتا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ ایسے نہیں میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے نفع دیا ہے وہ میرے ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن سے محبت، کہ کیسی عظیم الشان محبت۔ پھر یہ قرآن پڑھتے تھے، اب جو بھی نیک کام کرتے تھے نا، اس نیک کام کرتے وقت یہ بھی بات ذہن میں ہوتی تھی کہ میرے آقا نے اس کو کیسے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھو سنو، اس کے حوالے سے مستحب ہے رونا۔ سرکار نے فرمایا رونے کی کوشش کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، ایسا آپ کے اوپر یہ سلسلہ ہو جاتا اور ایسا آپ اپنے اختیار کو قابو بھی نہ کر سکتے، اپنے اوپر اختیار بھی نہ کر پاتے، چھما چھم آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ جاری ہو جاتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی اور ہزاروں قطار رو بھی رہے۔ ایسے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، خوف خدا قربان جائیے۔ ایک مرتبہ آپ ایک باغ میں گئے، درختوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، کچھ پرندے، ایک درخت سے ایک پرندہ اڑتا ہے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، کچھ کھا رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ کاش میں پرندہ ہوتا، میں پرندہ ہوتا، کہ یہ ایک درخت سے کھاتا ہے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ محترم یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں یہ واقعات، یہ ہمارے پیاروں کی سیرت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اگر خوف خدا زندگی میں نہیں ہے تم ادھورے ہو، کہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ، اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سے محبت، خوف خدا، پھر عشق مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں کہ یہاں تک یہ چیزیں اس وقت ہی سامنے آتی ہیں جب بندہ فنا فی الرسول ہے، آخری سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب آخری وقت آیا تو کیا ہوا؟ یہ بھی آپ کی اوصاف میں سے ہے
آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا تو فرمانے لگے کہ علی، جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے غسل اس برتن سے دینا جس سے سرکار کو دیا تھا، جس سے سرکار کو دیا تھا۔ اب غسل دینے کے بعد، کفن دفن جنازہ پڑھنے کے بعد مجھے سرکار کے روضے کے سامنے لے جانا، اور وہاں سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، یہ عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات پہ سلام ہو، یہ آپ کا ابو بکر اجازت چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں، اس سے ایک مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ بھی ہمارا ثابت ہوتا ہے کہ حیات انبیاء، یعنی انبیاء زندہ ہیں اپنے مزاروں میں، یہ ہمارا جو عقیدہ ہے یہ ہمیں سکھلانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کیا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ اتنے دن ہو گئے سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ مجھے وہاں لے جائیے گا، مزار کے سامنے رکھ دیجئے گا، اگر جواب آ جائے تو وہاں دفن کر دینا، اگر جواب نہ آئے تو پھر جنت البقیع میں جہاں عام مسلمانوں کو دفن کیا جاتا ہے وہاں مجھے دفن کر دینا۔ جب آواز دی گئی، کہا گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، یا رسول اللہ آپ کی ذات پر سلام ہو، یہ آپ کا ابو بکر ہے، یا آپ کے صدیق ہیں، آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پتہ جواب کیا آیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جو حاضرین تھے سب نے آواز سنی، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ پیارے کو پیارے کے پاس ہی دفن کرنا۔ اور ایک ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب، کہ پیارے کو بہت زیادہ چاہت ہے، بڑا اشتیاق ہے، بڑا مشتاق ہے اپنے حبیب سے ملنے کا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج بھی دیکھیں اس محبت کی علامت آج بھی زندہ ہے، اور میرے آقا نے ایسا اپنے پاس سلایا ہے کہ کل بروز قیامت جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اس کے بعد میرے ابو بکر صدیق۔ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کو آپ دیکھیں نا، آپ فنا فی الرسول تھے، سب کچھ سرکار کے اوپر نا وارنے والے تھے، اور سرکار کی اداؤں سے، سرکار کی آل سے بڑی خاص قسم کی لگن تھی، بڑی خاص قسم کی محبت فرمایا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بازار میں نکلے، یوں ہی چل رہے تھے، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت علی المرتضیٰ بھی تھے۔ اب راستے میں نا بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو آپ نے انہیں اٹھایا اور اپنی گردن پہ بٹھا لیا، کندھوں پہ بٹھا لیا، اور کہنے لگے مجھے قسم ہے کہ یہ جو بیٹا ہے نا یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ ہے، علی تیرے مشابہ نہیں، تیرے جیسا نہیں ہے، یہ میرے آقا جیسا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے مسکرانا شروع کر دی۔ اہل بیت سے بڑی خاص قسم کی محبت، میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، یہ ہمارے علماء کا، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ترین جو شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ آپ یہاں تک بیان کرتے ہیں حضرت انیسہ صحابیہ رسول ہیں، آپ صحابی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے قرب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، تو جو ہمارے محلے کی بچیاں ہوا کرتی تھی نا، یعنی عاجزی اور انکساری کیسی تھی، وہ نا اپنی بکریاں لے کر آتی اور کہتی کہ ابو بکر ہمیں ان کا دودھ نکال کے دو، تو آپ نا ان بکریوں کا دودھ نکال کے نا ان کو برتنوں میں ڈال کے دے دیتے، وہ چلی جاتی۔ آپ جب خلیفہ بن گئے نا تو بیٹھے تھے، صحابہ بھی موجود تھے، تو ایک بچی آئی دوڑتی دوڑتی، تو وہ کہنے لگی کہ اب آپ ہمیں بکریوں کا دودھ تو نہیں نکال کر دیں گے؟ آپ نے پتہ کیا فرمایا کہ میرے رویے میں اب بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اب بھی تم بکریاں لے کر آیا کرنا، میں دودھ نکال کر دیا کروں۔ کیسی خلق خدا سے محبت بھی، عشق مصطفیٰ بھی۔ آپ دیکھیں پھر جب زکوٰۃ کے منکرین نے سر اٹھایا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا نا نرمی کرو، تو وہاں نرمی ایسی کی بچ گئے، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا نا سختی کرو، پھر سختی ایسی کی کہ لوگوں نے یاد رکھا۔ اور یہاں تک کہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ
ایک مدینہ شریف میں ہی ایک نابینا بوڑھی اس کا گھر تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اماں کے گھر میں روزانہ جاتے اور اس کے گھر کا سارا کام کاج وغیرہ، برتن وغیرہ، پانی وغیرہ بھر کے رکھ دیتے، برتن صاف کر کے سب رکھ دیتے۔ چند دن آپ کرتے رہے، ایک دن آپ آئے تو آپ کے آنے سے پہلے ہی نا گھر کے سارے کام ہوئے تھے، برتن بھی صاف تھے، پانی بھی بھرا پڑا۔ آپ نے دوسرے دن نیت کی کہ کل پتہ چلائیں گے کہ کون ہے یہ۔ آپ جب پھر آئے صبح دوسرے دن، پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی کام کر گیا۔ اماں سے پوچھا، اماں نے کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ نے 2-3 دن ایسا ہوتا رہا، ایک دن پہلے آ گئے، بہت پہلے آ گئے اور گھر میں کسی کونے میں چھپ گئے، اور چھپ کر یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو عمر سے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا ہے، بڑھنے والا ہے۔ گھر میں چھپے ہوئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رات کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے، خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اماں کے گھر میں تشریف لے آتے۔ دیکھو یار سیرت، کیسی سیرت ہے۔ یہ ہستیاں جانتی تھی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے بلند کرے گا۔ صرف باتوں ہی باتوں میں یہ سلسلہ نہیں تھا، عمل تھا ان کے، عمل ان کا بولتا تھا کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم مدینے والے کے نام کے اوپر جان قربان کرنے والے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، آپ نے سارا کام کیا، پانی بھی برتن میں ڈال دیا، برتن بھی صاف کر دیے، کرنے کے بعد جب جانے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے عمر، ہاں میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ اگر عمر کی نیکیوں سے آگے کوئی بڑھنے والا ہے، سبقت لے جانے والا ہے، وہ ابو بکر ہی ہو سکتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہی ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، پھر آپ دیکھیں اتنی لگن، اتنا عشق، اتنی محبت۔ اور عمر کا جو سلسلہ ہے آپ کا، سرکار کی وفات ظاہری جو ہوئی وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی، اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ کی عمر بھی جو ہے 63 سال کی تھی۔ میرے پیارے اور محترم عاشقان رسول، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھا کریں جو صحابہ کے بارے میں طرح طرح کی بد زبانی کرتے ہوں۔ اگر ایسی محفل چھوڑ دیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیں، جو میرے آقا کے یہ ستارے ہیں نا، چمکتے ہوئے روشندار، یہ خوشبودار جو پھول ہیں نا صحابہ، ان کے بارے میں اگر گندی زبان استعمال کریں نا، اس کے پاس کبھی نہ بیٹھنا۔ خدا کی قسم یہ واقعہ آپ سنیں، آپ نے شرح الصدور میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، بظاہر مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والا تھا، اس کا جب آخری وقت آیا تو لوگوں نے بڑی تلقین کی کلمہ پڑھنے کی، وہ بارہا کوشش کرے لیکن کلمہ نہ پڑھ پائے، کلمہ اسی زبان سے ادا نہ ہوا۔ بہرحال یوں ہی بڑی کوشش کی گئی لیکن اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں آ رہا۔ آخر میں اس نے کیا کہا، امام سیوطی نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو مجھے یہ کہتے تھے کہ تم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک کے بارے میں گندی زبان اور غلط کلمات استعمال کیا کرو۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، لگتا ہے انہی کی وجہ سے مجھے آج ایمان نصیب نہیں، اور یوں ہی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ آج کل ہمارے علماء سمجھاتے ہیں، ہمارے مفتیان کرام سمجھاتے ہیں، او یار باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ایسے لوگ ہیں اس دنیا میں یار۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بکواس کرتے ہیں وہ جہنمی کتے ہیں۔ خدا را میرے آقا ان صحابہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور یار کوئی لاؤ تو صحیح اس دنیا میں، اور جس نے اپنی جان مال سب کچھ سرکار کے حکم پر قربان کر دیا۔ اور ہمارے تو پیٹ کا کیڑا نہیں ختم ہوتا، ہماری یہ جو 4-5 روٹیاں ہم دن کی کھاتے ہیں یہ نہیں قربان کر پاتے سرکار کی ذات کے لیے، اور پھر باتیں بھی ہم کرتے ہیں۔ محترم صحابہ ہیں، صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے گھوڑوں کے پاؤں سے جو مٹی اٹھی نا، اللہ نے ان کی بھی قرآن میں قسم ارشاد فرمائی۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں، اللہ نے ان کی مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ اگر زندگی گزارنے کا اصول سیکھنا ہے، ڈھنگ سیکھنا ہے، طریقہ سیکھنا ہے، تو میرے حبیب کے صحابہ کی زندگی کو پڑھ لو۔ دیکھیں نا یار، کوئی ایسا عاشق رسول ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک اگر بال اسے مل گئے، ساری زندگی اس کی تعظیم ہے،
سرکار کی ایک حدیث کے لیے کئی کئی مہینوں کا سفر جاری ہے، اور ہمارے سامنے احادیث پڑھی جاتی ہیں، ہم اس وقت بھی توجہ سے نہیں سنتے۔ سمجھ آ رہی؟ تو صحابہ صحابہ ہیں، صحابہ کی شان ایسے نہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور کہا گیا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی ومن عادانی فقد عاد اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی قرآن پڑھ کے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، دردناک عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور وہ اس عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت صدیق، کبھی بھی ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھا کریں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر پاک سے بڑھ کر کسی صحابی کی شان کو بیان کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ بالکل گمراہ ہیں، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، بلکہ تمام اس کائنات میں سب انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل ترین جو رتبہ ہے، مرتبہ ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے خود عطا فرمایا ہے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔